اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذی اصطفیٰ نحمدہ صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. ہم نے کل 5واں پارہ کمپلیٹ کیا تھا، جو اس میں ہم سورہ نساء پڑھ رہے تھے. اس میں ہم نے عورتوں کے حقوق پڑھے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر عورتوں کے کیا حقوق بیان کیے. اس میں ہم نے نکاح اور طلاق کے معاملات پڑھے تھے. آگے ہم 6واں پارہ شروع کرنے لگے ہیں، جس کے اندر سورہ نساء ہی کنٹینیو ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سے احکامات نازل کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ پہلے احکام شروع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ ظالموں کے خلاف مظلوم کو احکام دیا ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. لا یحب اللہ، اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کی برائی اعلانیہ زبان پر لائی جائے. اللہ یہ کسی پر ظالم ہو، اور اللہ سب کچھ سنتا ہے، ہر بات جانتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو تو نہیں پسند کرتا کہ اگر کوئی شخص جو ہے کسی کی اعلانیہ برائی کرے، یعنی کہ اس کی برائی کو سر عام کہتا پھرے. اگر کسی انسان کے اندر برائی ہو، ہاں ایک جگہ پہ اجازت ہے کہ جو ہے مظلوم وہ کسی ظالم کی برائی کرے جو اس نے صرف اس پہ ظلم کیا ہو، جو یہاں وہ ظلم کرتا ہو صرف اس بات کی وہ برائی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کو بھی اجازت نہیں کہ وہ برائی کرے. ان تبدو، اگر تم کوئی نیک کام اعلانیہ کرو یا خفیہ طور پر کرو یا کسی برائی کو معاف کرو تو بہتر ہے، کیونکہ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، اگرچہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے. یعنی کہ اگر کسی شخص کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو وہ ظالم کی جو ہے برائی کو سب کے سامنے ظاہر کر سکتا ہے کہ میرے اوپر ظلم کر رہا ہے، فلاں طریقے سے کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا اگر وہ اس ظلم کو چھپائے رکھے اور اس کو معاف کر دے اللہ کے لیے تو یہ اس کے لیے زیادہ اچھا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کچھ رسولوں پر تو ہم ایمان لاتے ہیں اور کچھ کا انکار کرتے ہیں، تو اس طرح وہ چاہتے ہیں کہ کفر اور ایمان کے درمیان ایک بیچ کی راہ نکال لیں. اولئک ھم الکافرون حقا، ایسے لوگ صحیح معنیوں میں کافر ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت امیز عذاب تیار کر رکھا ہے. والذین آمنوا بہ ورسولہ، اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہ کرے تو اللہ ایسے لوگوں کو ان کا اجر عطا کرے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے. یسألونک اہل الکتاب، اے پیغمبر اہل کتاب تم سے جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم ان پر آسمان کی کوئی کتاب نازل کرو، تو یہ کوئی نئی بات نہیں، کیونکہ یہ لوگ تم سے پہلے موسیٰ سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کر چکے ہیں. چنانچہ انہوں نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کی کھلی آنکھ دکھاؤ، چنانچہ ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کے اوپر بجلی کے کڑکے آ پڑے. پھر ان کے پاس جو کھلی نشانیاں آئیں، ان کے بعد بھی انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا. اس پر بھی ہم نے انہیں معاف کر دیا، اور ہم نے موسیٰ کو واضح اقتدار عطا کیا.
اللہ تعالیٰ نے یہ جو واقعات یہاں پہ بیان کیے ہیں اس کا پس منظر پیچھے سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے کہ کیسے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کس طرح کے مطالبات کیے تھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، تو ان کو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا سزا دی تھی اور ان کا انجام کیا ہوا تھا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، اور ہم نے کوہ طور کو ان پر بلند کر کے ان سے عہد لیا تھا اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ شہر کے دروازے میں جھکے ہوئے سروں کے ساتھ داخل ہونا، اور ان سے کہا تھا کہ تم سنجیر کے دن کے بارے میں حد سے نہ گزرنا، اور ہم نے ان سے بہت پکا عہد لیا تھا۔ یہ واقعہ بھی سورہ بقرہ میں پیچھے گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کی شکل کو مسخ کر دیا تھا جب انہوں کو ہفتے کے دن کی تجارت کرنے سے منع کیا تھا اور انہوں نے تجارت کی تھی۔ فبما، پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اس لیے کہ انہوں نے اپنا عہد توڑا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، انبیاء کو ناحق قتل کیا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دلوں پہ غلاف چڑھا ہوا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اس لیے وہ تھوڑی سی باتوں کے سوا کسی بات پر ایمان نہیں لاتے۔ وَبِكُفْرِهِمْ، اور اس کے لیے انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا اور مریم پر بڑی بھاری بہتان کی بات کہی ہے، اور یہ کہ ہم اللہ کے رسول مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا، نہ انہیں سولی دے پائے تھے بلکہ انہیں اشتباہ ہو گیا تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے وہ اس سلسلے میں شک کا شکار ہے، انہیں گمان کے پیچھے چلنے کے سوا اس بات کا کوئی علم حاصل نہیں، اور یہ بالکل یقینی بات ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کر پائے، بل رفع اللہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس سے اٹھا لیا، اور اللہ بڑا ثابت اقتدار اور بڑا حکمت والا ہے۔ یہ واقعہ بھی پیچھے سورت کے اندر گزر چکا ہے سورہ آل عمران میں۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنی موت سے پہلے ضرور بلا ضرور عیسیٰ پر ایمان نہ لائے اور قیامت کے دن وہ ان لوگوں کے خلاف گواہ بنے۔ اس آیت کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں دی بلکہ ہم نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا۔ یہ واقعہ بھی سورہ آل عمران نے ہمیں پڑھا ہے، تو اس کے بارے میں مفسرین اور فقہاء کا کہنا ہے، علماء کرام کا کہنا ہے کہ یہ آیت جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اور قیامت کے دن وہ ان لوگوں کے خلاف گواہ بنیں گے اور کچھ لوگ ایمان لے آئیں گے، یعنی کہ یہ عیسائیوں کے بارے میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں دوبارہ آئیں گے اور وہ پھر اس بات کا یقین دلائیں گے کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں، تو بہت سے اہل کتاب جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام پر جو ہے ایمان لے آئیں گے، اور اس کے بعد جو ہے قیامت کے دن وہ ان لوگوں کے خلاف گواہ بنیں گے، جو عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے جو ایمان لے کر آئیں گے ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ گواہ بن جائیں گے۔ فَبِظُلْمٍ، غرض یہودیوں کی سنگین زیادتیوں کی وجہ سے ہم نے ان پر وہ پاکیزہ چیزیں حرام کر دی جو پہلے ان کے لیے حلال کی گئی تھیں، اور اس لیے کہ وہ بکثرت لوگ اللہ کے راستے سے روکتے تھے، وَإِذَا خَزَمُ اللَّهُ، اور سود لیا کرتے تھے، حالانکہ انہوں نے اس سے منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے تھے، اور ان میں جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن رسولہ، البتہ ان بنی اسرائیل میں سے جو لوگ علم کے پکی ہیں اور مومن ہیں اور اس کلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اے پیغمبر تم پر نازل کیا گیا ہے، اور اس پر بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا تھا، اور قابل تعریف ہے وہ لوگ جو نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دینے والے بنے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان والے بنے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا، اے پیغمبر ہم نے تمہارے پاس اس طرح وحی بھیجی جیسے نوح اور ان کے بعد دوسرے نبیوں کے پاس بھیجی تھی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کے پاس، اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کے پاس بھی وحی بھیجی تھی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی تھی۔
ورسلاً اور بہت سے رسول ہیں جن کے واقعات ہم نے پہلے تمہیں سنائے ہیں، اور بہت سے رسول ایسے ہیں کہ ہم نے ان کے واقعات تمہیں نہیں سنائے، اور موسیٰ سے تو اللہ براہ راست ہم کلام ہوا۔ رسولا مبشرا و منذرا، یہ سب رسول وہ تھے جو ثواب کی خوشخبری سنانے والے اور دوزخ سے ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے، تاکہ ان رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اللہ کا اقتدار بھی کامل اور حکمت بھی کامل ہے۔ لیکن اللہ، یہ کافی لوگ مانیں یا نہ مانیں، لیکن اللہ نے جو کچھ تم پر نازل کیا ہے اس کے بارے میں وہ خود گواہی دیتے ہیں کہ اس نے علم کی اپنے نازل کیا، اور فرشتے بھی گواہ بنا دیے، اور یوں تو اللہ کی گواہی ہی بالکل کافی ہے۔ ان الذین کفروا، یقین جانو کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، وہ بھٹکے گمراہی میں بہت دور نکل گئے۔ ان الذین کفروا وظلموا، جن لوگوں نے کفر کیا، اپنایا اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روک کر ان پر ظلم کیا، اللہ ان کو بخشنے والا نہیں اور نہ ان کو کوئی اور راستہ دکھانے والا ہے، الا سوائے دوزخ کے راستے کے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بات اللہ کے لیے بہت معمولی بات ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم، اے لوگو یہ رسول تمہارے پروردگار کی طرف سے حق لے کر آئیں گے، اب ان پر ایمان لے آؤ، اور تمہاری بہتری اسی میں ہے۔ اگر اب بھی تم نے کفر کی راہ اپنائی تو خوب سمجھ لو کہ تمام آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اللہ علم اور حکمت دونوں کا مالک ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کوئی بات نہ کرو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم تو محض اللہ کے رسول تھے، اور اللہ کا ایک کلمہ تھا جو اس نے مریم تک پہنچایا، اور ایک روح تھی جو اس طرح سے پیدا ہوئی، لہٰذا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور یہ مت کہو کہ اللہ تین ہے، اس بات سے باز آ جاؤ کہ اس میں تمہاری بہتری ہے۔ اللہ تو ایک ہی معبود ہے، اور وہ اس بات سے بالکل پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور سب کی دیکھ بھال کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یعنی کہ جو عیسائی تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ تین ہے، رب تین ہے، یعنی کہ ایک اللہ تعالیٰ، اور جو علماء کرام نے لکھا ہے اور فقہا نے لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ ان کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک خدا ہے۔ ان کے بعد جو نعوذ باللہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا ٹھہراتے ہیں تو ایک عیسیٰ علیہ السلام کو خدا قرار دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ روح القدس یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے ہیں وہ بھی ایک خدا ہے۔ تو انہوں نے یہ تین خدا مان رکھے ہیں۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو اس آیت کی تفسیر ہے وہ کہتے ہیں ایک تو اللہ تعالیٰ خدا ہے، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خدا ہے جو دنیا میں بھی رہتے ہیں، اور ان کی جو روح ہے وہ بھی خدا ہے۔ تو اس طرح سے وہ تین خدا مانتے ہیں۔ اور تیسری جو دلیل ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بھی خدا کہتے ہیں، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ ان کا بیٹا کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ بھی خدا ہے، اور مریم علیہ السلام کو بھی خدا قرار دیتے ہیں۔ تو یہ ان کی نہایت ہی غلط بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک ہی ہے، جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے اور تمام جگہ کا مخلوق ہے، وہ کسی کو اپنا بیٹا نہیں بناتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، وہ ان کی قدرت کا ایک شاہکار ہے۔ مسیح کبھی اس بات کو آرا نہیں سمجھ سکتے کہ وہ اللہ کے بندے ہو، اور نہ مقرب فرشتے اس میں کوئی آرا سمجھتے ہیں۔ اور جو شخص اپنے پروردگار کی پابندی میں آر سمجھے اور تکبر کا مظاہرہ کرے تو وہ اچھی طرح سمجھ لے کہ اللہ ان سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پھر جو لوگ ایمان لائے ہوں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، ان کو ان کا پورا ثواب دیں گے، اور اپنے فضل سے اس سے زیادہ بھی دے گا۔ وہ لوگ جنہوں نے آرا سمجھی ہو اور تکبر کا مظاہرہ کیا ہوگا تو ان کو دردناک عذاب دے گا، اور ان کو اللہ کے سوا اپنا کوئی رکھوالا
اور مددگار نہیں ملے گا۔ یا ایھا الناس قد جاءکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیل آ چکی ہے، اور ہم نے تمہارے پاس ایک ایسی روشنی بھیجی دی جو راستے کی پوری وضاحت کرنے والی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، چنانچہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اسی کا راستہ تھام لیا، اللہ ان کو اپنے فضل اور رحمت میں داخل کرے گا اور انہیں اپنے پاس آنے کے لیے سیدھے راستے تک پہنچائے گا۔ یستفتونک، اے پیغمبر لوگ تم سے کلالہ کا حکم پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں حکم بتاتا ہے، اگر کوئی شخص اس حلال میں مر جائے کہ اس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس کے ترکے میں سے آدھے کا حقدار ہے، اور اگر اس بہن کی اولاد نہ ہو اور وہ مر جائے اور اس کا بھائی زندہ ہو تو وہ اس بہن کا وارث ہوگا، اور اگر بہنیں دوں تو بھائی کے ترکے سے وہ 2/3 کا حقدار ہوں گی، اور اگر مرنے والے کے بھائی بھی ہوں اور بہنیں بھی تو ایک مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا، اور اللہ تمہارے سامنے وضاحت کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو، اور اللہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔ کلالہ اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کے باپ دادا اور اولاد موجود نہ ہو، اس شخص کو کلالہ کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی وراثت کے تقسیم کے بارے میں اس آیت میں حکم دیا ہے جو سورہ نساء کی آخری آیت ہے۔ اس کے بعد ہماری اگلی سورہ شروع ہو رہی ہے، سورہ مائدہ۔ سورہ مائدہ، مائدہ کو عربی زبان میں مائدہ کا مطلب ہے دسترخوان۔ تو اس کے اندر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا یہ کہا تھا کہ آپ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ ہمیں جنت کے کھانے کھلائیں، تو اس میں اس واقعے کا ذکر ہے جس کی وجہ سے اس کا نام سورہ مائدہ ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سے حکم اور بہت سے حقوق اور بہت سے واقعات ذکر کیے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سورت کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، معاہدے کو پورا کرو، تمہارے لیے وہ چھپائے حلال کر دیے گئے ہیں جو مویشی میں داخل ہیں یا ان کے مشابہ ہوں، سوائے ان کے جن کے بارے میں تمہیں پڑھ کر سنایا جائے گا، بشرطیہ جب تم حرام کی حالت میں ہو، اس وقت شکار کو حلال نہ سمجھو، اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کا حکم دیتا ہے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے حرام اور حلال جانوروں کا فرق واضح کیا ہے، اور آگے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کون سی چیزیں ہمارے لیے کھانا حلال ہے اور کون سی چیزیں حرام ہیں، یعنی مسلمانوں کے لیے۔ تو مویشی تو تمام وہ جانور ہیں جو 4 پاؤں پہ چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کچھ اسپیسیفک جو ہیں جانور ان کو بتایا ہے کہ کون سے جانور ہیں جو حلال ہیں اور کون سے جو جانور ہیں وہ حرام ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آگے آیتوں میں یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ کون سا ذبح حلال ہے اور کون سا حرام ہے، اور کون سا شکار ہمارے لیے کھانا حلال ہے اور کون سا شکار ہمارے لیے کھانا حرام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، نہ حرمت والے مہینوں کی، نہ ان جانوروں کی جو قربانی کے لیے حرام لیے جائے، نہ ان پٹھوں کی جو ان کے گلے میں پڑے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کی خاطر بیت الحرام کا ارادہ کر لیں، اور جب تم حرام کھول دو شکار کر سکتے ہو، اور کسی قوم کے ساتھ تمہاری یہ دشمنی کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان کی زیادتی کرنے لگو، اور نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اور گناہ اور ظلم میں تعاون نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بڑے عذاب پر سخت ہے۔ یعنی کہ یہ واقعہ تب کا ہے، سورہ مائدہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات کے آخری وقت میں نازل ہوئی، اور یہ آیتیں بھی آخری وقت میں نازل ہوئی ہیں۔ جب یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب مسلمان جو تھے وہ بیت اللہ کے لیے حج کے لیے گئے تھے، تو اس وقت ان کو حج نہ کرنے دیا تھا، یعنی کہ 10 ہجری میں، تو ان کو حج کرنے کا نہیں کرنے دیا گیا تھا، اور ان سے کہا گیا تھا کفار مکہ نے کہ اگلے سال آنا، یعنی فتح مکہ سے پہلے۔ تو اس وقت مسلمانوں کو اتنا غصہ آیا کیونکہ ان کے قربانی کے جانور جو تھے وہ بھی ان کے پاس موجود تھے،
اور انہوں نے احرام بھی باندھے ہوئے تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا ہے کہ ان کو دشمنوں نے مسجد حرام میں جانے سے روک لیا، تو ان کو احرام جو تھے وہ کھولنے پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو تمام صحابہ کو احرام کھولنے پڑے تھے، جس وجہ سے مسلمان جو تھے وہ بہت غصے میں تھے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ مسلمان اتنے غصے میں ہیں تو اس غصے میں کچھ کر نہ بیٹھیں، یا دشمنوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کر بیٹھیں، یا کوئی گناہ کا کام نہ کر بیٹھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے ان کو جو ہے وہ تسلی دیا، اور ان سے کہا ہے کہ اپنے اوپر قابو رکھو، آمادہ نہ کرے کہ تم ان پر زیادتی کر لو۔ اگر تمہیں مسجد حرام میں نہیں جانے دیا گیا تو یہ نہ ہو کہ تمہارا غصہ جو ہے بے قابو ہو جائے اور تم ان کے ساتھ کوئی ظلم کر بیٹھو، یعنی اپنے دشمنوں کے ساتھ۔ حرمت علیکم، تم پر مردہ جانور اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور حرام کر دیے گئے ہیں جس پر اللہ کے سوا اور کا نام پکارا گیا ہو، اور وہ جو گلا گھونٹ سے مرے ہوں، اور جس چوٹ مار کر حلال کیا گیا ہو، اور جو وہ اوپر سے گر کر مرے ہو، اور جس کسی جانور نے سنگ مار کر حلال کر دیا ہو، اور جس کسی درندے نے کھا لیا ہو، اللہ یہ کہ تم اس کے مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر چکے ہو، اور وہ جانور بھی حرام ہیں جسے کتے کی قربان گاہوں بتوں کی قربان گاہوں میں ذبح کیا گیا ہو، اور یہ بات بھی تمہارے لیے حرام ہے کہ تم جو کہ تیروں سے گوشت وغیرہ تقسیم کرو، یہ ساری باتیں سخت گناہ کی ہیں۔ آج کافر تمہارے دین کے مغلوب ہونے سے نا امید ہو گئے ہیں، لہٰذا ان سے مت ڈرو اور میرا ڈر دل میں رکھو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا، لہٰذا اس دین کے احکام کی پوری پابندی کرو۔ ہاں، جو شخص شدید بھوک کے عالم میں بالکل مجبور ہو جائے اور اس مجبوری میں ان حرام چیزوں میں سے کچھ کھا لے، بشرطیہ گناہ کی رغبت کی بنا پر ایسا نہ کیا ہو، تو بے شک بہت معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہوں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت میں حکم دیا ہے کہ تیر کے ذریعے سے جو گوشت تقسیم کیا گیا ہو وہ نہ کھائیں، تو اس کے پیچھے ایک پس منظر اور ایک واقعہ ہے کہ کفار مکہ کے لوگ کیا کرتے تھے کہ انہوں نے ایک یہ نکالا ہوا تھا، انہوں نے رسم نکالی ہوئی تھی کہ وہ بہت سارے اونٹ کو ذبح کرتے، ایک ساتھ پیسے ملاتے اور اونٹ جو تھے وہ ذبح کرتے، اور اس کے بعد انہوں نے تقسیم ایسے کر رکھی تھی کہ پوٹلیوں میں حصے لگائے ہوتے تھے، اور وہ پوٹلیاں ایک جگہ لٹکا دیتے اور تیر اندازی کے ذریعے ان پوٹلیوں پہ جس کا نشانہ لگتا وہ پھر کھولی جاتی، اور اس کے اندر جتنا حصہ ہوتا تو وہ اس شخص کو مل جاتا جس کا تیر جہاں پہ جا کے لگتا، اور جو لوگ جن کا اب پوٹلی خالی ہوتی ان کو جو تھا وہ گوشت نہیں ملتا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شرط لگا کر گوشت کو تقسیم کرنے سے منع کیا، اور ایسے تیر دکھا کے جیسے فال نکالی جاتی ہے کسی کی، اور اپنے سے وہم و گمان کی باتیں کی جاتی ہیں، اور یہ شرک ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی منع کیا ہے۔ یسألونک ماذا، لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کون سی چیز حلال ہے، کہہ دو تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں، اور جن شکار جانوروں نے تم کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق سکھا کر شکار کے لیے سیدھا لیا ہو، وہ جس جانور کو شکار کر کے تمہارے لیے روک رکھے، اس وقت سے تم سے کھا سکتے ہو، اور اس پر اللہ کا نام لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی کہ اور جن شکاری جانوروں کو تم نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق سکھایا ہو، یعنی کہ اگر آپ نے کسی کتے کو پالا ہے، شکاری کتے کو، یا باز وغیرہ لوگ پالتے ہیں، تو اس کو سکھایا ہے، تو وہ جب اپنے مالک کے لیے شکار کرے تو اس میں آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ کا نام لے لیا کرو۔ جب تم اس کو شکاری جانور کو چھوڑو، یعنی آسمان کی طرف چھوڑو یا شکاری کتے کو شکار کی طرف چھوڑو، تو اس وقت اللہ کا نام لے کے اس کو چھوڑ دیا کرو، اور ہاں اس وقت اس کا شکار کھا سکتے ہو کہ اس کو تم نے پوری طرح سکھا دیا ہے، اور وہ تمہارا شکار خود نہ کھائے بلکہ وہ تمہیں صحیح سلامت لا کے دے دے، تو وہ تمہارے لیے جائز ہے۔ اگر اس نے اس کو نوچ کر کھا لیا اور پھر تمہارے پاس آیا تو وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ الیوم احل لکم،
آج تمہارے لیے پکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، نیز مومنوں سے پاک دامن عورتیں بھی اور ان لوگوں سے پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی۔ جب تم ان کو نکاح کی حفاظت میں لی ان کی مہر دے دو، نہ تو بغیر نکاح کے صرف ہوس نکالو، مقصد ہو خفیہ آشیانے پیدا کرنا، اور جو شخص ایمان سے انکار کرے اس کا سارا کا دھیان اور غت ہو جائے گا اور آخرت میں اس کا شمار خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا۔ یعنی کہ اہل کتاب کا حلال کر دیا، مگر وہ اہل کتاب جو واقع میں اہل کتاب ہوں، یعنی کہ یہودی یا عیسائی، کیونکہ ان کو بھی ان کی کتابوں میں بھی اس طرح ہی حکم ہے جس طرح قرآن مجید میں ہمیں حلال کھانے کا حکم ہے کہ اللہ کے نام پر ذبح کرنا، اور پہلے یقین ہو کہ ہاں واقعی میں وہ عیسائی جو ہیں یعنی کرسچنز جو ہیں وہ واقعی میں کرسچنز ہیں، اہل کتاب ہیں، کتاب کو ماننے والے ہیں۔ ورنہ آج کل جو ہے ہم یورپین لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہ باہر یہودی یا اسلام سے انکلوڈ ہوتے ہیں کرسچنز، مگر ان کو اپنے مذہب کا بالکل نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارا مذہب کیا ہے، تو وہ سرے سے اہل کتاب نہیں ہوتے، بس نام کے جو ہوتے ہیں وہ کرسچنز یا جو ہوتے ہیں یہودی کہلاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا کھانا نہیں کھانا، مگر ان لوگوں کا کھا سکتے ہیں جو ہمیں واقعی میں یقین ہو کہ واقعی میں وہ یہودی ہیں، وہ اپنے دین کو فالو کرتے ہیں، یعنی کہ تورات کے ماننے والے ہیں، اور اس کے بعد عیسائی یعنی کہ پکے انجیل کو ماننے والے ہیں جو اس کی تلاوت کرتے ہیں یا اس کے احکام کو اچھی طرح مانتے ہیں، تو ان کا گوشت جو ہے وہ حلال قرار دیا گیا ہے کھانا، ان کا حلال جو ہے وہ اہل کتاب کا حلال جو ہے ہمارے لیے کھانا حلال قرار دیا گیا ہے۔ پلیز ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ واقعے میں جو ہے وہ اہل کتاب ہے اور اپنی کتاب کو فالو کرنے والے لوگ ہیں۔ اس کے بعد ہے نیز مومن سے پاک دامن عورتیں بھی، ان لوگوں میں سے پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، یعنی کہ اہل کتاب کی۔ اب آج کے دور میں کسی کو نہیں پتا کہ واقعی میں جو یہودی ہیں وہ صحیح یہودی ہیں یا کرسچنز جو ہیں وہ صحیح یہودی ہیں، صحیح کرسچنز ہیں۔ تو جب تک اس بات کا نہ پتہ ہو تو اس طرح بھی نکاح کرنا جائز نہیں، ورنہ ایسے ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص نکاح کر لے اور بعد میں اس کو پچھتانا پڑے، جو وہ ہوں وہ اہل کتاب بھی نہ ہو اور وہ دین پتہ نہیں کون سا فالو کرتے ہوں اور کہنے میں وہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہہ رہے ہوں، اور بعد میں وہ آنے والی نسلوں کو بھی خراب کرے اور اس شخص کو بھی خراب کرے جس سے نکاح ہو، اس کا بھی ایمان چلا جائے اور اس کے آنے والی اولاد کا بھی ایمان چلا جائے۔ تو آج کل کے دور میں یہ آیت کا جو حکم ہے اس کو دیکھ کر بہت غور سے کہ واقعی میں ہم اگر دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اہل کتاب ہے تو وہ واقعی میں ہی اہل کتاب ہونا چاہیے اور وہ اپنی کتاب کے مطابق حکم فالو کرنے والا ہونا چاہیے، ورنہ آج کل کے جو لوگ ہیں یہودی ہوں یا عیسائی وہ صرف نام کے ہیں، ان میں بہت کم لوگ ہیں جو اپنی کتابوں کو فالو کرتے ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے اور کونیوں تک اپنے ہاتھ دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو سارے جسم کو غسل کے ذریعے خوب اچھی طرح پاک کرو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم سے کوئی قضائے حاجت کرے ہو جائے یا تم نے عورت سے جسمانی ملاپ کیا ہو تو تمہارے پانی نہ ملنے پر پاک مٹی سے تیمم کرو اور اپنے چہروں کو ہاتھ کا اس مٹی سے مسح کر لو۔ اللہ تم پر کوئی تنگی مسلط کرنا نہیں چاہتا، لیکن یہ چاہتا ہے کہ تم پاک صاف رہو، اور یہ کہ تم اپنی نعمت تمام کر دی تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اللہ نے تم پر جو انعام فرمایا ہے اسے اور اس عہد کو یاد کرو جس نے تم سے لیا تھا جب تم نے کہا تھا ہم نے اللہ کے احکام کو اچھی طرح سن لیا اور اطاعت قبول کر لی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً سننے کے بعید پوری طرح سے باخبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا، اے ایمان والو ایسے بن جاؤ کہ اللہ کے احکام کی پابندی کے لیے ہر وقت تیار ہو اور انصاف کی گواہی دینے والے ہو،
اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم نا انصافی کرو. انصاف سے کام لو، یہی طریقہ تقویٰ سے قریب تر ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ آخرت میں ان کی مغفرت اور زبردست ثواب حاصل ہوگا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جن لوگوں نے کفر اپنایا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا وہ دوزخ کے باسی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا، اے ایمان والو اللہ نے تم پر جو انعام فرمایا جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا تھا کہ تم پر برسداری کریں تو اللہ نے تمہیں نقصان پہنچانے سے ان کے ہاتھ روک دیے. اور اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ اللہ کا رعب دل میں رکھتے ہوئے عمل کرو، اور مومنوں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ، اور یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ ہم نے ان میں سے 12 نگران مقرر کیے تھے، اور اللہ نے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور تم نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، میرے پیغمبروں پر ایمان لائے، عزت سے ان کا ساتھ دیا اور اللہ کو اچھا قرض دیا، تو یقین جانو میں تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دوں گا اور تمہیں ان باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں. پھر اس کے بعد بھی تم نے جو شخص کے کفر اختیار کرے گا تو در حقیقت وہ سیدھی راہ سے بھٹک جائے گا. فبما، پھر ان کے عہد شکنی ہوئی جس کی وجہ سے ان نے اپنی رحمت سے دور کر دیا اور ان کے دلوں کو سخت بنا دیا. وہ باتوں کو اپنے منہ کے محل سے ہٹ کر دیتے تھے، اور جس بات کی ان کو وصیت کی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھلا چکے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ چھوڑ کر تمہیں آئے دن ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے. لہٰذا فی الحال انہیں معاف کر دو اور درگزر سے کام لو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. وَمِنَ الَّذِينَ، اور جن لوگوں نے کہا تھا کہ ہم نصاری ہیں، ان سے بھی ہم نے عہد لیا تھا، پھر جس چیز کی ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا بڑا حصہ وہ بھی بھلا بیٹھے. چنانچہ ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے دشمنی اور بغض پیدا کیا ہے، اور اللہ انہیں عنقریب بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے رہتے ہیں. یا اہل الکتاب قد جاءکم، اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آئیں گے جو کتاب یعنی تورات اور انجیل کی بہت سی ان باتوں کو کھول کھول کر بیان کریں گے جو تم چھپایا کرتے ہو، اور بہت سی باتوں سے درگزر کریں گے. تمہارے پاس اللہ کی طرف سے اس ایک روشنی آئی ہے اور ایک ایسی کتاب جو حق واضح کر دینے والی ہے، جس کے ذریعے اللہ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں، اور انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے. لقد کفر الذین، جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے وہ یقیناً کافر ہوگے. اے نبی ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ مسیح ابن مریم ہوں اور ان کی ماں کو اور زمین میں جتنے لوگ ہیں ان سب کو ہلاک کرنا چاہے تو کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں کچھ کرنے کی ذرا بھی طاقت رکھتا ہو؟ تمام آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان میں جو کچھ موجود ہے اس پر تنہا ملکیت اللہ ہی کی ہے. وہ جس چیز کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. وقالت الیہود والنصارى، یہودی اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں. ان سے کہو کہ پھر اللہ نے تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم انہی انسانوں کی طرح انسان ہو جس انسان سے پیدا کیے گئے. وہ جس کو چاہتا ہے بخشتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. آسمانوں اور زمینوں پر اور ان کے درمیان میں جو کچھ موجود ہے اس پر تنہا ملکیت اللہ ہی کی ہے اور اس کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے. یا اہل الکتاب قد جاءکم، اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے پیغمبر ایسے وقت دین کی وضاحت کرنے آئے ہیں جب پیغمبروں کی آمد رک گئی
تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس نہ کوئی جنت کی خوشخبری دینے والا آیا نہ کوئی جہنم سے ڈرانے والا۔ لو اب تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا، اور اللہ ہر بات پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اس وقت کا دھیان کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر نازل فرمائی کہ اس نے تمہیں نبی پیدا کیا، تمہیں حکمران بنایا اور تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو تم سے پہلے دنیا جہان کے کسی فرد کو عطا نہیں کیا تھا۔ یا قوم دخلو، اے قوم، اے مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے واسطے لکھ دی ہے، اور اپنی بشرت کے بل پیچھے نہ لوٹنا اور نہ پلٹ کر نہ مراد نہ ہو جانا۔ یہاں سے واقعہ وہ ہے کہ جو یہودی تھے وہ زیادہ تر جو تھے فلسطین اور شام کے علاقے میں آباد تھے۔ تو اس کے بعد یوسف علیہ السلام جب مصر میں تھے تو انہوں نے یہودیوں کو وہاں پر بلا لیا تھا، یعنی کہ اپنے بھائیوں کو، یعقوب علیہ السلام کو۔ اس کے بعد یہودی جو تھے مصر میں آباد ہو گئے، تو مصر کے جو لوگ تھے وہ ان کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد جو تھا فرعون نے ان کے اوپر بہت ظلم کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام آئے اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کو نکالا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اپنی سرزمین میں دوبارہ چلے جاؤ۔ تو اس وقت وہاں پر ایک جو تھی قوم تھی، اس کی حکومت چل رہی تھی۔ تو اس وقت آگے اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں ذکر فرما رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام تھے، اور ان کے ساتھ یوشع علیہ السلام تھے، اور اللہ تعالیٰ کے ایک اور نبی بھی ان کے ساتھ شامل تھے۔ تو جب تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو تھی نافرمانی کی، ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تو انہوں نے جہاد نہیں کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا مانگی، جس کی وجہ سے یہ جو تھے تقریباً 40 سال صحرائے سینا میں بھٹکا دیے گئے، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان پہ انعام کیے، اس کے باوجود بھی یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے۔ تو اگلی آیتوں میں اسی واقعے کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے پس منظر کے لکھا ہے جو انہوں نے کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے ان کو جہاد کا حکم دیا تھا۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، وہ بولے اے موسیٰ اس ملک میں تو بڑی طاقتور لوگ رہتے ہیں، اور جب تک وہ لوگ وہاں سے نہ نکل جائیں گے ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو بے شک ہم اس میں داخل ہو جائیں گے۔ قالا، جو لوگ خدا کا خوف رکھتے تھے ان میں سے 2 مرد جن کا اللہ نے اپنے فضل سے نوازا تھا، بول اٹھے تم ان پر چڑھائی کے شہر کے دروازے میں گھس جاؤ، جب گھس جاؤ گے تو تم بھی غالب رہو گے، اور اپنا بھروسہ صرف اللہ پر رکھو، اور اگر تم واقع صاحب ایمان ہو۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، ایک تو شمول علیہ السلام تھے اور ایک اور نبی تھے جن کو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت دی، اور ان کی جو نبوت تھی وہ مصر کے علاقے میں اور شام کے علاقے میں تھی، اور فلسطین کے علاقے میں بھی انہوں نے نبوت پائی۔ قالوا یا موسیٰ انا لن، وہ کہنے لگے اے موسیٰ جب تک وہ لوگ اس ملک میں موجود ہیں ہم ہرگز اس قدم نہ رکھیں گے، اگر ان سے لڑنا ہے تو بس تمہارا رب چلے جاؤ اور ان سے لوٹو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ قال ربی انی، موسیٰ نے کہا اے میرے پروردگار سوائے میرے اپنی جان کے اور میرے بھائی کے کوئی میرے قابو میں نہیں، اب آپ ہماری اور ان نافرمان لوگوں کے درمیان الگ فیصلہ کر دیجئے۔ قال، اللہ نے کہا اچھا تو وہ سرزمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی، یہ اس دوران زمین میں بھٹکتے پھریں گے، تو اے موسیٰ اب تم بھی نافرمان لوگوں پر ترس مت کھانا۔ وَاتْلُو عَلَيْهِمْ، اور اے پیغمبر ان کے سامنے آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک پڑھو، جب دونوں نے ایک ایک کو قربانی پیش کی تھی، اور ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی تھی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، اس نے دوسرے سے پہلے سے کہا میں تجھے قتل کر ڈالوں گا، پہلے نے کہا کہ اللہ تو ان لوگوں سے قربانی قبول کرتا ہے جو متقی ہوتے ہیں۔ یہ وہ واقعہ ہے جو دنیا میں سب سے پہلے قتل کیا گیا تھا، یعنی حابیل اور قابیل کا واقعہ۔ حابیل نے قابیل کو قتل کیا تھا جو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، یعنی کہ دنیا جب شروع میں بنی تھی اس وقت کا واقعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں تو بس یہی ذکر کیا ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا تھا، اور باقی کچھ واقعہ آگے کیا گیا، یہ نہیں بتایا گیا کہ کس وجہ سے اور قربانی کیوں کی تھی۔ مگر مفسرین نے لکھا ہے اور صحابہ کی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں
جو اس کے پیچھے، اس آیت کے پیچھے انہوں نے تفسیر لکھی ہے اور اس کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ دونوں بھائی تھے۔ اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو کیا ہوتا تھا کہ جو ان کے ہر روز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر روز حمل ٹھہرتا تھا اور ان کے ہاں 2 جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکی ہوتی تھی اور ایک لڑکا۔ اب جو پہلے دن پیدا ہوئے وہ دونوں آپس میں بہن بھائی ہوتے تھے، اور اگلے دن پیدا ہونے والوں کی شادی جو پہلے دن، یعنی کہ اگر کوئی ہفتے کے دن پیدا ہوا ہے تو ان کی شادی اتوار کے دن پیدا ہونے والوں سے ہوگی۔ تو اب حابیل کے ساتھ جو اس کی بہن پیدا ہوئی تھی وہ بہت نہایت خوبصورت تھی، اور جو قابیل کے ساتھ اس کی بہن پیدا ہوئی تھی اس کی شادی جو ہونی تھی وہ حابیل کے ساتھ ہونی تھی، اور جو قابیل کے ساتھ والی تھی اس کی شادی حابیل کے ساتھ ہونی تھی۔ اب جو تھا قابیل، اس کو یہ تھا کہ نہیں وہ خوبصورت ہے، میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ وہ اس کی بہن تھی۔ تو ان کو کہا گیا کہ تم قربانی دو، اگر اللہ تعالیٰ نے قربانی منظور کر لی تو ٹھیک ہے۔ تو جو حابیل تھا اس کی قربانی جو تھی وہ قبول ہوئی، اور قابیل کی جو تھی وہ قربانی قبول نہ ہوئی، جس کی وجہ سے اس نے اس کو قتل کر دیا، اور اس کے دل میں حسد آیا، اور دنیا کا یہ سب سے پہلا قتل تھا جو 2 بھائیوں نے آپس میں ایک دوسرے کا کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ آگے اس واقعے کو کنٹینیو کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔ لئن اگر تم نے مجھے قتل کرنے کو اپنا ہاتھ بڑھایا تب بھی میں تمہیں قتل کرنے کو اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ یعنی کہ یہ حابیل جو ہے وہ قابیل سے کہہ رہا ہے کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اگر تم مجھے قتل بھی کر دو تو میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ جبکہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو برے ارادے سے مارے یا قتل کرے تو وہ اگلا بندہ اس کے خلاف ایکشن لے سکتا ہے، اس کو مار سکتا ہے، اس کو کوئی گناہ نہیں اپنی جان بچانے کے لیے۔ مگر مفسرین نے اور علماء فقہا نے لکھا ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص جس نے کسی کو ناحق قتل کیا اور اس نے اپنے خلاف اسے کچھ کہا بھی رہی، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا قیامت کے روز، جو قاتل ہوگا اس کے ساری نیکیاں جو ہوں گی وہ مقتول کو مل جائیں گی، اور اگر جو قاتل کی نیکیاں ہوئیں وہ کم پڑ گئی تو مقتول کے جو سارے گناہ ہیں وہ قاتل کے سر جو ہیں وہ ڈال دیے جائیں گے۔ وہ اپنے گناہوں کا پوٹلا بھی اٹھائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ مقتول کے گناہوں کا بھی پوٹلا اٹھائے گا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ عذاب کار تم اپنے اور میرے دونوں کے گناہ میں پکڑے جاؤ اور دوزخ میں شامل ہو جاؤ، یہی ظالموں کی سزا ہے۔ آخر کار اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر لیا، چنانچہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا اور نامرادوں میں شامل ہو گیا۔ فَعَبَسَ اللَّهُ، پھر اللہ نے ایک کو بھیجا جو زمین کھودنے لگا تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپایا ہے، یہ دیکھ کر وہ بولا ہائے افسوس، کیا میں اس کو جیسا نہ بھی ہو سکا، اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ اس طرح بعد میں وہ بڑا شرمندہ ہوا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا۔ جو علماء نے اس کی تفسیر لکھی ہے وہ اس طرح ہے کہ جو دنیا میں تھا وہ سب سے پہلا قتل ہوا تھا، اور دنیا میں سب سے پہلا شخص مرا تھا، اور کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس شخص کو کیسے دفنایا جائے یا اس کو کیسے چھپایا جائے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک ترکیب لگائی، ایک کوا آیا، اس نے اس کے سامنے دوسرے کوے کو جو تھا وہ قتل کیا، یعنی مار دیا، اور پھر اس کے سامنے اس نے کیا کیا، زمین کو کھودا اپنے پنجوں سے یا اپنی چونچ کے ساتھ، اور اس نے دوسرے کوے کو اس میں ڈالا اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ تو یہ اس نے دیکھا تو اس نے بھی فیصلہ کیا کہ میں بھی ایسا ہی کروں گا، اور اس نے ایسا ہی کیا، اور بعد میں وہ اپنے اوپر بہت زیادہ شرمندہ ہوا کہ میں کیسا انسان ہوں کہ مجھے اتنا سا بھی نہیں پتا تھا کہ مجھے یہ کام ایک جانور نے سکھا دیا۔ جو لاسٹ میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا ترجمہ جس کا کیا گیا ہے کہ اس طرح بعد میں وہ بڑا شرمندہ ہوا، تو اس بات پہ شرمندہ ہوا کہ میں انسان ہو کر مجھے اس بات کا نہیں پتا جو مجھے ایک پرندے نے سکھا دی۔ من اجل ذالک، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو یہ فرمان لکھا تھا کہ جو کوئی کسی کو قتل کرے، جب یہ قتل نہ کسی اور جان کا بدلہ لینے کے لیے ہو اور نہ کسی زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو، تو یہ ایسا ہے جیسے ان نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی جان بچا لے تو ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی۔ اور واقعی یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر ان کے پاس کھلی کھلی ہدایت لے کر آئے ہیں، مگر اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں زیادتیاں ہی کرتے ہیں۔
انما جزاء الذین، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا سولی پر چڑھا دیا جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں مختلف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں، یا انہیں زمین سے دور کر دیا جائے۔ یہ تو دنیا میں ان ہی رسوائی کے ہیں، اور آخرت میں ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ یعنی مفسرین نے اس آیت کا جو ہے ترجمہ، اس کی تفسیر اس طرح کی ہے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہیں، یعنی کہ یہ فساد مچاتے ہیں، یہ چوروں اور ڈاکوؤں کے لیے اس آیت کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہیں، یعنی کہ ان کے احکامات، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات نہیں مانتے اور ان کے حکم کی تابع داری نہیں کرتے، تو یہ ایک قسم کی اللہ تعالیٰ سے لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں ماننا، تو یہ ان کے لیے سزا کی گئی ہے۔ یہاں پہ 4 قسم کے لوگوں کی سزا ہے۔ یعنی سب سے پہلے وہ لوگ جو کسی کو قتل کرتے ہیں، تو اس کی سزا یہ نہیں ہے کہ وہ قصاص کے طور پر یا دیہ کے بانٹ دیا جائے، اگر ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو بھی قتل کر دیا جائے یا سولی پر چڑھا دیا جائے یا سنسار کر دیا جائے مار مار کے، تاکہ وہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشانہ بنے اور اس جیسا کام کوئی لوگ دوبارہ نہ کرے۔ اور اس کے بعد دوسرا جو حکم آیا ہے، یا ان کے ہاتھ پاؤں مختلف سمتوں میں کاٹ دیے جائیں، یعنی کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائے۔ اگر کسی شخص نے کسی کو لوٹا یعنی چوری کی ہے، تو اس کے لیے کیا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا؟ جو دوسرا حکم ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائے، یعنی کہ اگر کسی کا سیدھا ہاتھ کاٹا ہے تو ساتھ میں اس کی جو ہے بائیں پاؤں کو کاٹ دیا جائے، تاکہ وہ لوگوں کے لیے عبرت بنے اور آگے سے لوگ وہ کام نہ کریں، یا انہیں زمین سے دور کر دیا جائے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس کی تفسیر کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ان لوگوں کو یعنی کہ ہمیشہ کے لیے سزائے موت یعنی کہ عمر قید کی سزا دے دی جائے اور ان کو تہ خانوں میں اندھیری کوٹریوں میں ڈال دیا جائے۔ اور اس کے علاوہ مفسرین نے جو اس کی تفسیر کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اس کو اپنے وطن سے جلا وطن کر دیا جائے اور وطن سے بہت دور کہیں جا کر ان لوگوں کو قید کر دیا جائے اور قید خانے میں ہمیشہ کے لیے ڈال دیا جائے۔ جو لوگ لوگوں کو لوٹتے بھی ہیں، چوری بھی کرتے ہیں اور ان کو ڈراتے بھی ہیں، اور یہ تو دنیا میں اس کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ اور چوتھی جو قسم ان کی ذکر کی گئی ہے وہ آگے آیت میں آئے گی، تو اللہ تعالیٰ نے چوتھی ان کی قسم یہ ذکر کی، جو لوگوں کو ڈراتے ہیں، یعنی کہ ان کو آج کل کے دور میں جیسے کسی کو اسلحہ دکھا کر اس کو خوف دلاتے ہیں یا اس کو تنگ کرتے ہیں، تو ان کی یہ قسم کی گئی ہے، یا تو وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، یا سارا کا سارا جو سامان ہے جن سے انہوں نے لیا ہے، یعنی کہ انہوں نے حقوق العباد میں جو ہے فرق کیا ہے، تو وہ تمام لوگوں سے جو ہے معافی مانگے، تو اس بنا پر اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ معاف کر دے گا۔ ورنہ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو پھر ان کے لیے آخرت میں جو ہے وہ زبردست عذاب ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، ہاں وہ لوگ اس سے منشی ہیں جو تمہارے ان کے قابو میں لانے سے پہلے ہی توبہ کر لیں۔ ایسی صورت میں یہ جان رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح حاصل ہوگی۔ ان الذین کفروا، یقین رکھو کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا، اگر زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب ان کے پاس ہوں اور اتنی ہی اور بھی ہوں، تاکہ وہ قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے وہ سب فدیہ میں پیش کر دے، تب بھی ان کی یہ پیشکش قبول نہ کی جائے گی اور ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ یریدون، وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں، حالانکہ وہ اس سے نکلنے والے نہیں، اور ان کو ایسا عذاب ہوگا جو قائم رہے گا۔ وسارقو، اور جو مرد چوری کرے اور جو عورت چوری کرے، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، تاکہ ان کو اپنے کیے کا بدلہ مل جائے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہو، اور اللہ صاحب اقتدار بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے۔ فمن تابا، پھر جو شخص ایمان ظالمانہ کاروائی سے توبہ کر لے اور معاملات میں درست کر لے، تو اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ الم تعلم ان اللہ، کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمینوں کی حکمرانی صرف اللہ کے پاس ہے، وہ جس کو چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے بخش دے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یا ایھا الرسول، اے پیغمبر، جو لوگ کفر میں بڑی تیزی دکھا رہے ہیں وہ تمہیں غم میں مبتلا نہ کریں، یعنی ایک تو وہ لوگ جنہوں نے زبان سے تو کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے مگر ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے
کھلے مندر یعنی یہود کا دین اختیار کر لیا۔ یہ لوگ چھوٹی بات کا کان لگا کر سنتے ہیں اور تمہاری باتیں ان لوگوں کی خاطر سنتے ہیں جو تمہارے پاس نہیں ہے، جو اللہ کتاب کے الفاظ کے موقع محل طے ہو چکے تھے، پھر ان میں تحریف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو اس کو قبول کر لینا، اور اگر یہ حکم نہ دیا جائے تو بچ کر رہنا، اور جس شخص کو اللہ فتنے میں ڈال لے کا ارادہ کر لے تو اسے اللہ سے بچانے کے لیے تمہارا کوئی زور نہ آئے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ نہیں کیا، ان کی دنیا میں رسوائی ہے اور انہوں کے لیے آخرت میں بھی زبردست عذاب ہے۔ تو اس آیت کے پیچھے ایک واقعہ ہے جس کا پس منظر جڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور یہودیوں کے ساتھ۔ اب جو یہودی تھے ان سے ایک گناہ ہو گیا، ان کا قبیلہ تھا، بہت ہی امیر قبیلہ تھا، تو اب انہوں نے کیا کیا تھا، ان کے جو قبیلے تھے آپس میں وہ تحریف کرتے تھے، یہاں تو امیر ہوتے تو ان کے لیے انہوں نے کوئی اور حکم بنا کے رکھے ہوتے، اور جو غریب ہوتے ان بیچاروں کے لیے اور حقوق ہوتے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کے ایک جو امیر قبیلہ تھا ان سے ایک خطا ہو گئی، ایک غلطی ہو گئی۔ تو اب جو مدینہ میں مسلمان یہودی آباد تھے ان کے پاس وہ اپنا وہ معاملہ لے کر آئے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے، کیونکہ ان کے جو مذہب میں زنا کرنے کی سزا تھی وہ بھی وہی تھی جو ہمارے مذہب میں ہے، یعنی کہ شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرے تو ان کو سنسار کر دیا جائے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور یہ معاملہ رکھو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اور معاملات ہیں دین کے وہ ہمارے مذہب کی بدولت بہت نرم معاملات ہیں اور چیزوں کے اندر، تو ہو سکتا ہے کہ اس معاملے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ جو ہو وہ نرم ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو یہ جا کر معاملہ ان کے سامنے رکھو اور ان سے کہو کہ اپنے دین کے مطابق ہمارا فیصلہ کریں، اور اگر تو ان کے دین میں اس چیز میں نرمی ہوئی تو ان کے فیصلے کو اپنا لینا، اور اگر تو ان کا دین میں کوئی ہم سے زیادہ سختی ہوئی یا زیادہ وعید ہوئی تو اس کو ماننے سے انکار کر دینا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جایا گیا تو انہوں نے بھی جب یہی حکم بتایا تو پھر اس وقت اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان سے پوچھو کہ ہم نے ان کی کتاب میں کھلی بات نہیں بتائی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو حکم بتایا کہ زنا کے بارے میں یہ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور اس کی سزا یہ ہے تو وہ خاموش ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے دین میں اس کا کیا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا حکم دیا ہے مجھے بتاؤ؟ تو وہ خاموش ہو گئے اور بولے نہیں، اور بہت ٹال مٹول کرنے کے بعد جب ان سے سوال کیا گیا اور ان کو قسم دی گئی، اور بہت سے یہودی جو علماء تھے کچھ جیسے کہ عبداللہ بن اسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے جو تھے وہ یہودی تھے اور اس کے بعد مسلمان ہو گئے تھے اور یہودیوں کے عالم تھے اور انہوں نے تورات کو بہت اچھی طرح سے پڑھا تھا، اور اس کے بعد سریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی یہودیوں کے عالم تھے اور انہوں نے بھی بہت اچھے سے تورات کو پڑھا ہوتا اور صحیح معنیوں میں بغیر اس کی تحریف کے اس کو جانتے تھے۔ تو پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، جب ان کو اللہ کا ڈراوا دیا گیا تو انہوں نے ان کے سامنے سچ رکھ دیا کہ اس کے اندر بھی یہی سزا لکھی ہوئی ہے، یعنی تورات کے اندر، اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی سزا دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کہ وہ کان لگا لگا کر سنتے ہیں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو ہیں وہ کان لگا کے سنتے ہیں، وہ حکم سنتے ہیں کہ اگر تو کوئی بات ہماری اس سے مختلف ہو یا کوئی اور بات ہو تو ہم اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلی کر لیں۔ دراصل وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، بس وہ جھوٹے دعوے کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں۔ سمعونا، یہ کان لگا لگا کر جھوٹی باتیں سننے والے ہیں، جی بھر کر حرام کھانے والے ہیں، چنانچہ اگر یہ تمہارے پاس آئیں تو چاہیں ان کے درمیان فیصلہ کر دو اور چاہیں ان سے منہ موڑ لو، اگر تم ان سے منہ موڑو گے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکے گا، اور اگر فیصلہ کرنا ہو تو انصاف سے فیصلہ کرو، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وَكَيْفَ، اور یہ کیسے تم سے فیصلہ لینا چاہتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا فیصلہ درج ہے، پھر اس کے بعد فیصلے سے منہ بھی پھیر لیتے ہیں۔ دراصل یہ ایمان والے نہیں ہیں،
انا انزلنا التوراۃ، بے شک ہم نے تورات نازل کی تھی جس میں ہدایت تھی اور نور تھا۔ تمام نبی جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے اس کے مطابق یہود کے معاملات فیصلہ کرتے تھے، اور تمام اللہ والے اور علماء بھی اس پر ہی عمل کرتے تھے، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کیا محافظ بنایا گیا ہے اور وہ اس کی گواہی دیتے ہیں۔ لہٰذا اے یہودیوں، تم لوگ اس سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور تھوڑی سی قیمت لینے کی خاطر میری آیتوں کو سود نہ لیا کرو۔ اور جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ لوگ کافر ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے اس تورات میں ان کے لیے یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بھی اسی طرح بدلہ لیا۔ ہاں جو شخص اس بدلے کو معاف کر دے تو یہ اس کے لیے گناہ کفارہ ہو جائے گا، اور جو لوگ اللہ کی نظر کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ ظالم لوگ ہیں۔ یہاں پہ بھی دو قبیلوں کا ذکر ہے، بنو کینکا اور بنو نذیر، کہ وہ قبیلے کیا تھے؟ وہ دونوں یہودیوں کے قبیلے تھے اور آپس میں ان کی لڑائی جنگ تھی۔ ایک جو قبیلہ تھا وہ غریب تھا اور ایک جو قبیلہ تھا وہ امیر تھا۔ تو اب جو امیر قبیلے کے لیے حکم تھا وہ جو تھا وہ غریب قبیلے کے لیے نہیں تھا۔ اگر امیر قبیلے کے لیے حکم تھا کہ اگر ان سے کوئی شخص قتل ہو جاتا تو وہ اس شخص کا جو قتل ہے وہ خون بہا کے طور پر معاف کروا لیتے، اور اگر کسی غریب سے قتل ہو جاتا تو وہ اس کے آدمی کو بھی قتل کرتے اور ان سے خون بہا بھی لیتے۔ تو ایسا ہی ایک معاملہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اور ہم نے تورات میں ان کے لیے حکم دیا ہے کہ اگر کسی کی آنکھ یعنی کہ نکلی ہے، ناک کے بدلے ناک، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، تو یہی حکم جو ہے مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ اگر کسی مرد نے کسی عورت کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے وہی عورت قتل ہوگی جو قاتل ہوگی، یا پھر اس کے بدلے وہ قصاص ادا کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر بھی یہودیوں کے لیے یہی حکم دیا تھا، مگر انہوں نے تحریف کر کے اس کو جو تھا وہ اپنے مطابق کر دیا تھا۔ فَكَيْفَ عَلَىٰ، اور ہم نے ان پیغمبروں کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو اپنے سے پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا، اور ہم نے انجیل عطا کی جس میں ہدایت تھی اور نور تھا، اور جو اپنے سے پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والی ہے اور متقیوں کے لیے سراپا ہدایت اور نصیحت بن کر آئی تھی۔ اور انجیل والوں کو چاہیے کہ اللہ نے ان میں سے جو کچھ نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ لوگ فاسق ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم پر بھی حق پر مشتمل کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان کی نگہبانی، لہٰذا ان لوگوں کے درمیان اس حکم کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل کیا، اور جو حق بات تمہارے پاس آ گئی ہے اسے چھوڑ کر ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو، اور تم میں سے ہر ایک امت کے لیے ہم نے ایک الگ الگ شریعت اور طریقہ مقرر کیا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن اگر الگ شریعتیں اس لیے دیں تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے، لہٰذا انہوں نے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، اس وقت تو تمہیں وہ باتیں بتائے گا جن میں اختلاف کیا کرتے ہیں۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو تمام شریعتیں ہیں وہ ایک طرح سے ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، مگر کچھ چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے تحریف فرمائی یعنی کہ ان کو بدلا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو بدلا ہے تو وہ یہ دیکھنے کے لیے بدلا ہے کہ تم کتنے ایمان والے ہو، تمہارے اندر کتنی ایمانیت ہے، تم اللہ تعالیٰ پہ کتنا یقین رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں پر ایمان لے کر آؤ، اور جو اللہ تعالیٰ حکم دے اس کو مانو۔ اور تم نے کیا کیا کہ تم اس حکم کی اختلاف کرنے لگے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے۔ اور ہم حکم دیتے ہیں کہ تم ان لوگوں کے درمیان اسی حکم کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل کیا، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، اور ان کی اس بات سے بچ کر رہو کہ وہ تمہیں
فتنے میں ڈال کر کیسے ایسے حکم سے ہٹا دیں جو اللہ نے تم پر نازل کیا ہو۔ اس پر اگر وہ منہ موڑیں تو جان رکھو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے ان کو مصیبت میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، اور ان لوگوں میں سے بہت سے فاسق ہیں۔ بھلا کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ یقین رکھتے ہوں ان کے لیے اللہ سے اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہودی اور نصاریوں کو یار و مددگار نہ بناؤ، یہ خود ہی ایک دوسرے کے یار و مددگار ہیں، اور تم میں سے جو شخص ان کی دوستی کا دم بھرے گا تو پھر وہ انہی میں سے ہوگا۔ یقیناً اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فَتَرَى الَّذِينَ، چنانچہ جن لوگوں کے دلوں میں نفقہ روگ ہے، تم ان کو دیکھتے ہو کہ وہ لپ لپ کر ان میں گھستے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ڈر ہے کہ ہم ہر مصیبت کا چکر آ پڑے گا، لیکن کچھ وعدے ان کے اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا یا اپنی طرف سے کوئی بات ظاہر کر دے، اور اس وقت یہ لوگ اس بات پر چھپائیں گے تو انہوں نے اپنے دلوں کو میں چھپا رکھی تھی۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس وقت ایمان والے ایک دوسرے سے کہیں گے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بڑے زور و شور سے اللہ کی قسمیں کھائی تھی؟ کیا وہ تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے اعمال غارت ہوگے اور وہ نامراد ہو کر رہیں گے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا، اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے جو مومنوں کے لیے نرم اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جو وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ یہاں پہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے مراد جو مفسرین نے، علماء نے تفسیر میں لکھا ہے، وہ جہاد یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یعنی کہ دین کو پھیلانا، دین اسلام کو پھیلانا، اس کو آگے پھیلانا، لوگوں تک پہنچانا، اس کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرنا اور اس کو جگہ جگہ پھیلانا، یہ بھی ایک طرح کا جہاد ہے، اور بہت سی مشکلوں سے لڑ کر وہ علم لوگوں تک پہنچانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آگے پھیلانا، اور جو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے اس کو صحیح راستے میں یعنی صحیح معنیوں میں دوسروں کو بتانا، تو یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اس آیت میں وہ جہاد مراد لیا گیا ہے۔ انما، مسلمانوں، تمہاری یار و مددگار تو اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والے ہیں جو اس طرح نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، دل سے اللہ کے آگے جھکتے ہوتے ہیں۔ ومن، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو دوست بنائے وہ اللہ کی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی جماعت ہی غالب پانے والی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جو لوگ تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، ان میں سے ایسے لوگ جنہوں نے تمہارے دین کا مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے، اور کافر کو یار و مددگار نہ بناؤ، اور اگر تم واقعی صاحب ایمان ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَإِذَا، اور جب تم نماز کے لیے لوگوں کو پکارتے ہو تو وہ اس پکار کو مذاق اور کھیل کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ سب حرکتیں اس وجہ سے ہیں کہ ان لوگوں کو عقل نہیں۔ قُلْ یا اہل الکتاب، تم ان سے کہو کہ اے اہل کتاب، تمہیں اس کے سوا ہماری کون سی بات بری لگتی ہے کہ ہم اللہ پر اور جو کلام ہم پر اتارا گیا ہے اس پر اور جو پہلے اتارا گیا تھا اس پر ایمان لائے، جب تم میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ، اے پیغمبر ان سے کہو کیا میں تمہیں بتاؤں کہ جس بات کو تم برا سمجھ رہے ہو اس سے زیادہ برے انجام والے کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے پھٹکار ڈالی ہے، جن پر اپنا غضب نازل کیا ہے، جن میں سے لوگوں کو بندر اور سور بنایا، اور جنہوں نے شیطان کی سرپرستش کی، وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ بھی بدترین ہے اور وہ سیدھے راستے سے بھی بھٹکے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُكُمْ، اور جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ یہ کفر کر رہے ہیں اور اس کفر کو لے کر باہر نکلے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کیا کچھ چھپاتے ہیں۔ وَتَرَى، اور ان میں سے بہت سو کو تم دیکھتے ہو کہ وہ گناہ کرتے ہیں، ظلم اور حرام خوری میں لپ لپ کر آگے بڑھتے ہیں،
سچ تو یہ ہے کہ جو حرکتیں یہ کرتے ہیں وہ نہایت بری ہیں۔ لولا ان کی مشائخ اور علماء ان کو گناہ کی باتیں کہنے اور حرام کھانے سے آخر کیوں منع نہیں کرتے؟ حقیقت یہ ہے کہ ان کا یہ طرز عمل نہایت برا ہے۔ وقالت الیہود، اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، ہاتھ تو خود ان کے باندھے ہوئے ہیں۔ جو بات انہوں نے کہی ہے اس کی وجہ سے ان پر لعنت ہے، اور نہ اللہ کے دونوں ہاتھ پوری طرح کشادہ ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور اے پیغمبر جو وحی تم پر نازل کی گئی ہے وہ ان میں سے بہت سوں کی سرکشی اور کفر میں مزید اضافہ کرے گی، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے عہد کیا ہے اور بغض پیدا کر دیا، اور جب کبھی یہ جنگ کے آگ میں بھڑکیں گے تو اللہ اس کو بچتا دیں گے، اور یہ زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں جب اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آیت میں کہا ہے کہ اللہ کے ہاتھ بہت کشادہ ہیں۔ یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ تنگ ہے، یا اللہ تعالیٰ کو انہوں نے بخیل کہا۔ تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینے کے لیے ان کے اوپر جو تھی روزی بند کر دی تھی، ان کو تنگ دست کر دیا تھا، تو اس وقت ان نافرمانوں نے اللہ کے خلاف یہ الفاظ نکالے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی میں آیات نازل کر دی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقُوا، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں تو ہم ضرور ان کی برائیاں معاف کر دیں گے اور انہیں ضرور آرام اور راحت کے باغات میں داخل کریں گے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر وہ تورات اور انجیل جو کتاب ان کے پاس کے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے اس کو ٹھیک ٹھیک پابندی کرتے ہیں تو وہ اپنے اوپر اپنے نیچے ہر طرف سے اللہ کا رزق کھاتے ہیں، اگرچہ ان میں ایک جماعت راہ راست پر چلنے والی بھی ہے، مگر ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اعمال خراب ہیں۔ یا ایھا الرسول، اے رسول جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا اس کی تبلیغ کرو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا اور اللہ تمہیں لوگوں کی سازشوں سے بچائے گا۔ یقین رکھو کہ اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دو کہ اے اہل کتاب، جب تک تم تورات اور انجیل پر اور جو کتاب تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس پہنچی ہے اس کی پوری پابندی نہیں کرو گے، تمہاری کوئی بنیاد نہ ہوگی جس پر تم کھڑے ہو سکو۔ اور اے رسول جو وہی آپ کے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کی گئی ہے وہ ان میں سے بہت سوں کی سرکشی اور کفر میں مزید اضافہ کر رہی ہے، لہٰذا تم ان کافر لوگوں پر افسوس مت کرنا۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی خواہ وہ مسلمان ہوں، یہودی ہوں یا صحابی ہوں یا نصاری ہوں، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے تو ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ لقد اخذ، ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان کے پاس رسول بھیجے۔ جب کوئی رسول ان کے پاس کوئی ایسی بات لے کر آتا جس کا ان کو دل نہیں چاہتا تھا تو کچھ رسولوں کو انہوں نے جھٹلایا اور کچھ کو تو قتل ہی کر ڈالا، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اس لیے اندھے بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی تو ان میں سے بہت سے بہرے اندھے، اور اللہ ان کے تمام عمل کو خوب دیکھ رہا ہے۔ لقد کفر الذین، اور وہ لوگ یقیناً کافر ہو چکے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم، حالانکہ مسیح نے تو یہ کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا ہی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ یقین جانو جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے اللہ نے اس کے لیے جنت حرام قرار دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو لوگ یہ ظلم کرتے ہیں ان کو کسی قسم کی یار و مددگار میسر نہ آئیں گے۔ لقد کفر الذین قالوا، اور وہ لوگ بھی یقیناً کافر ہو چکے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تین ہے، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں، اور اگر یہ لوگ اپنی اس بات سے باز نہ آئے تو ان میں سے جن لوگوں نے ایسا کفر کا ارتکاب کیا ہے ان کو دردناک عذاب پکڑے گا۔ افلا، کیا پھر بھی یہ لوگ معافی کے لیے اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے اور اس سے مغفرت نہیں مانگیں گے، حالانکہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔
مسیح ابن مریم تو ایک رسول تھے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی ماں صدیقہ تھی، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم ان کے سامنے کس طرح کھول کھول کر نشانیاں واضح کر رہے ہیں، پھر یہ بھی دیکھو کہ ان کو اوندھے منہ کھا لے جا رہا ہے۔ قل اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ کیا تم اللہ کے سوا ایسی مخلوق کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے نہ کوئی نقصان پہنچائے گی طاقت رکھتی ہو اور نہ فائدہ پہنچانے کی، جب اللہ ہر بات کو سننے والا، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، اور ان سے یہ بھی کہو کہ اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو پہلے خود بھی گمراہ ہوئے، بہت سے دوسروں کو بھی گمراہ کیا اور سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ بنی اسرائیل کے جو لوگ کافر ہوئے، ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت بھیجی گئی۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی اور وہ حد سے گزر چکے تھے۔ کانوں، اور جس بدی کا ارتکاب کرتے تھے اس سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کا طرز عمل نہایت برا تھا۔ ترا، تم ان میں سے بہت سو کو دیکھو گے کہ انہوں نے بت پرست کافروں کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے۔ یقیناً جو کچھ انہوں نے اپنے حق میں اپنے آگے بھیج رکھا ہے وہ بہت برا ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے اللہ نے ان سے ناراض ہو گیا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا، اگر یہ لوگ اللہ پر اور نبی پر اور جو کلام ان پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں تو بت پرستوں کو دوست نہ بناتے، لیکن بات یہ ہے کہ ان میں زیادہ تعداد ان کی ہے جو نافرمان ہے۔ لا تجدونا، تم یہ بات ضرور محسوس کر لوگے کہ مسلمانوں سے سب سے سخت دشمنی رکھنے والے ایک تو یہودی ہیں اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو کھل کر شرک کرتے ہیں، اور تم یہ بات بھی ضرور محسوس کر لوگے کہ غیر مسلموں میں مسلمانوں سے دوستی میں قریب تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نصاری کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں بہت سے علم دوست عالم ہیں اور بہت سے تاریک الدین درویش ہیں، نیز یہ وہ وجہ بھی ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ یہاں پہ ہمارے پارے کا ختم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے سنا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔